کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا، 4 طرح کی مخلوق اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ کتنی طرح کی؟ 4 طرح کی۔ نمبر 1 فرشتے، آسمان سارے کے سارے بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے۔ زمین کے اوپر بھی بڑے فرشتے ہیں، تو فرشتے سارے کے سارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ روزانہ لاکھوں کروڑوں اربوں پیدا ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ دوسری مخلوق ہے جن۔ جن بھی انسانوں سے 9 حصے زیادہ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور جنوں کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، تو ہمارے سے 9 گنا زیادہ جن۔ اور جنوں میں سے بھی 2 کیٹیگری ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک جن۔ 2 چیزیں ہیں، ایک شیطان اور ایک جن۔ ان میں تھوڑا فرق ہے۔ جو شیطان ہے وہ سارے کے سارے ابلیس کی اولاد ہے۔ کس کی اولاد ہے؟ ابلیس۔ وہ ابلیس جو ان سب کا سردار ہے، کھڑپیٹ ہے سب کا، جس کی وجہ سے کائنات کے اوپر بدیاں پیدا ہوئیں، شر پیدا ہوئے، اللہ کی نافرمانیاں لوگ کرنے لگے، وہ ہے ابلیس۔ اور اس کی جتنی اولاد ہے ساری شیطان۔ اور جنوں کا سردار ہے جان، جیم الف جا آگے نون، جان، یہ بڑے جن کا نام ہے، اور اس کی جتنی اولاد آگے چلتی ہے اس کو کہتے ہیں جن۔ اور اللہ کی شان ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ سے پیدا کیا۔ تیسری مخلوق ہے جانور، اور وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جانور کائنات میں بے شمار ہیں۔ دماغ بھی ان کا ہمارے جیسا ہے، دل بھی ہمارے جیسا ہے، لیکن دل میں سمجھ ہمارے جیسی نہیں ہے، دماغ کی سوچ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک بکرا ہوتا ہے، اس کا دماغ نکال لیا جائے تو بالکل انسان کے مشابہ ہے، لیکن خالی ظاہری صورت ہے۔ جو کام انسان کے دماغ کا ہے یہ جانور کا نہیں۔ اللہ نے یہی تو فرق رکھا ہے، انسان کا دل اعلیٰ ہے، انسان کا دماغ اعلیٰ ہے، اس جیسا کسی کا بھی نہیں۔ اور چوتھی مخلوق ہے پرندے، بڑے پرندے ہیں کائنات میں جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو 4 طرح کی مخلوق کائنات میں پیدا ہو گئی۔ اب ان 4 طرح کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کا ہم ذکر کریں گے، ان کو کہتے ہیں جن۔ آج ہم نے کس کا ذکر سننا ہے؟ جنوں۔ سورۃ الجن قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورۃ الجن، جن کے نام کی پوری سورت ہے۔ فرشتوں کا ذکر پڑھنا ہو سورۃ الملائکہ، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ الفاتر، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا۔ انسان کا ذکر پڑھنا ہو تو سورۃ الانسان، جس کا دوسرا نام ہے سورۃ الدہر۔ اس کے اندر انسان کی پوری ڈیفینیشن، اس کا پورا انداز زندگی بیان ہوا۔ اور ایک ہے سورۃ الجن، جس کا آج ہم ذکر کریں گے۔ اس سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے جنوں کو کیا تقریر کی، اور ہمیں جنوں کے بارے میں کیا نصیحتیں عطا فرمائیں۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش کا ذکر کیا، جن پیدا کیسے ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ رحمان میں سنو،
فرمایا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. مٹی کے اندر پانی ملایا جائے اور پھر پانی ملا کر اس کو گوندا جائے، گوند کر اس کو دھوپ میں رکھا جائے تو مٹی جب سوکھ جاتی ہے تو اس کو یوں بجاؤ گے تو بجے گی، آواز آئے گی. تو بجتی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. بجتی ہوئی مٹی سے خلق الانسان من صلصال كالفخار، گارے والی بجتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. دیوا آپ نے دیکھا ہوگا، دیوا یا موم بتی، اگر موم بتی یا دیوے کو غور سے دیکھا جائے تو جہاں اس کی پتی ہوتی ہے، دھاگا، آگ لگی ہوتی ہے اور آگ کا اوپر شعلہ جل رہا ہوگا، تھوڑا سا دھاگے اس کے اوپر دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک شعلہ نظر آئے گا. جس شعلے کے اندر دھواں نہیں ہوتا، دھواں اوپر ہوتا ہے، دھواں اس شعلے کے اوپر ہوتا ہے، اندر درمیان میں بالکل بتی کے ساتھ ایک شعلہ بنا ہوتا ہے جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے جن کو اسی بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا فرمایا. بغیر دھوئیں والی آگ سے اس جن کو پیدا فرمایا. پیدا کرنے والا بھی لاجواب ہے، پیدا ہونے والا بھی بے مثال ہے. کیا شان ہے پیدا کرنے والے کی، وہ حکیم ہے، اپنی حکمتیں بہتر جانتا ہے. اب اس آگ کے موقع سے جن کو پیدا کر دیا اور جن پیدا کر کے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم دونوں جن اور انسان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جن کو تو آگ سے پیدا کر دیا، انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا. آگ کو جلایا جائے تو اوپر جاتی ہے، اس میں غرور آتا ہے، اور اگر مٹی اوپر پھینکی جائے تو یہ نیچے آتی ہے. اس میں غرور نہیں آنا چاہیے، اس میں تو عاجزی ہوتی ہے. تو پھر انسان میں غرور نہیں، عاجزی ہونی چاہیے. اگر دیکھا جائے تو انسان بھی 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. کتنی چیزوں کا؟ بولیے بولیے کتنی؟ 4 چیزیں: پانی، مٹی، ہوا اور آگ. پانی، مٹی، ہوا اور آگ، 4 چیزیں اللہ نے مکس کی اور ایسا سسٹم بنا دیا. 4 چیزوں سے انسان بنا اور آج زندگی گزار رہا ہے. اس کا جسم مٹی کا ہے، رنگ بھی مٹی کی طرح، انداز بھی مٹی کی طرح، رنگ بھی مٹی کی طرح. مٹی کو ہی پسند کرتا ہے اور بالآخر مٹی میں ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا. مٹی سے پیدا ہوا، مٹی میں ختم ہوگا. سانس لیتا ہے، ہوا اندر جاتی ہے. 2 چیزیں. پھر بندے کو غصہ آتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ آگ ہے جو میدے میں جلتی ہے، میدے میں جلتی آگ، جس کا زاویہ اگر ڈاکٹروں کی روح سے دیکھیں تو بلڈ پریشر جو انسان کا اوپر والا ہے 120، اس کی رفتار اوپر والے کی 120 اور نیچے والا دیکھیں تو 80، نیچے والا دیکھیں تو 80 اور اوپر والا دیکھیں تو 120. درجہ حرارت 120. اتنی زیادہ حرارت اور ہیٹ اس انسان کے اندر
کم ہو جائے پھر بھی مسئلہ ہے، زیادہ ہو جائے پھر بھی پرابلم ہے، نارمل چلنا چاہیے۔ تو کتنا لاجواب ہے وہ رب جس نے انسان کے اندر اتنا انوکھا سسٹم پیدا فرمایا، کتنا انوکھا ہے۔ نہ ایک زاویہ اوپر جانے دیتا ہے، نہ ایک زاویہ نیچے آنے دیتا ہے۔ مزدور فل گرمی میں کام کرتا ہے، کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور کبھی وہ ٹھنڈک میں ہوتا ہے، کبھی گرمی میں ہوتا ہے، جیسے بھی زندگی گزارے، جب تک رب نہیں چاہتا یہ بیمار نہیں ہوتا، وہ بیمار نہیں ہونے دیتا۔ کتنا لاجواب، بے مثل و بے مثال ہمارا رب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی پیدا کیا، جنوں کے جانور بھی پیدا کیے، جن بھی پیدا کیے، جنوں کے جانور بھی پیدا کیے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھا رہے تھے، اور نماز فجر پڑھاتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنوں کا ایک گروہ وہ زمین کے کناروں میں گھوم رہا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے وہ آپس میں کہہ رہے تھے، یار اس سے پہلے جب ہم آسمانوں پہ جاتے ہیں تو آسمان والوں کے فرشتوں کی باتیں ہم سن لیتے ہیں اور آ کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں، نجومیوں کو، کاہنوں کو، ان کو پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے ایک جملہ یا ایک لفظ یہ جن فرشتوں کا سنتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور 9 لفظ اپنی طرف سے اس میں ملا دیتے ہیں، اور بات کچھ ہوتی ہے اس کا مفہوم کچھ بنا دیتے ہیں۔ جب تک میرے آقا نہیں نہ آئے دنیا میں، میرے آقا سے پہلے یہی ہوتا رہا۔ زمین سے جنوں نے اٹھنا، پہلے آسمان کی طرف جانا، کناروں میں بیٹھ جانا، اور جو فرشتے آپس میں باتیں سنتے تھے، کرتے تھے، اس ساری باتوں میں سے کچھ سن لینا اور آ کر زمین والوں کو بتا دینا، اپنی طرف سے ردیاں کرنا۔ لیکن جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان جنوں کا آسمانوں میں جانا بند ہو گیا، ان کا آسمانوں میں جانا بند ہو گیا۔ اب جب بھی جاتے ہیں کسی بھی کونے کھانچے میں جا کر بیٹھتے ہیں، فوراً فرشتے پہرے دار ہر آسمان پر موجود ہے، وہ آگ کا ایک نوکا شعلہ مارتے ہیں، شعلہ، اور جدھر کو شیطان جاتا ہے پیچھے پیچھے شعلہ جاتا ہے، بچ نہیں سکتا، تو جا کر لگتا ہے پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی آسمان والوں کی گفتگو سننا بند، اب کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب جنہوں نے یہ انداز دیکھا نا اب تو ہمیں آگ کے شعلے لگنے لگے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے تو نہیں لگے تھے، زمین پر آ کر آپ اس میں گفتگو کرنے لگے۔ تو ان کا بڑا کہنے لگا کہ اس طرح کرو، ذرا مشرق دیکھو، مغرب دیکھو، شمال دیکھو، جنوب دیکھو، ذرا گھومو، زمین کے اندر سیر کرو، کیا وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے تم آسمان پہ نہیں جا رہے؟ تو یہ یوں کر کے گھومنے لگے۔ بالآخر جب کوئی بات نہ بنی تو اپنے ابلیس کے پاس آئے۔ یہ میرے سامنے تفسیر قرطبی پڑھی ہے، اس کے اندر ساری بات لکھی ہے۔ ابلیس کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، ابلیس پتہ نہیں کیا وجہ بنی ہے، جب بھی ہم اب آسمان کی طرف جانے لگتے ہیں تو آگے سے ہمیں موقع لگا، آگ کا شعلہ لگتا ہے، اوپر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا ایسا کرو، زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ مٹی۔ اور مٹی جب زمین سے جن اٹھا کر لے گئے تو شیطان ہے کدھر؟ ابلیس ساتوں زمینوں کے نیچے، اس کا تخت کدھر ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے، مقام سجین، جس کا ذکر بھی اللہ قرآن میں کرتا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تم نے کیا جانا وہ سجین کیا ہے؟ تو وہ سجین ساتوں زمینوں کے نیچے طے کے اندر ہے، وہیں پر شیطان کا لشکر اور ابلیس کا تخت بھی ادھر ہی ہے۔ تو ابلیس نے کہا زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ مٹی لے کر گئے تو اس نے سونگا اور سونگ کر بتایا کہ یہ جو مٹی کا حصہ ہے
یہ مکے کی مٹی ہے۔ ابلیس بھی کہنے لگا یہ مکے کی مٹی ہے، ذرا مکے میں جا کر دیکھو کوئی آیا ہے، جس کی وجہ سے تمہارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا، کوئی آیا ہے، کوئی انوکھا کام کرنے والا۔ تو وہ جن وہاں سے چلے اور مکے پہنچے۔ فجر کا وقت تھا اور نماز فجر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام مصلی امامت پر پڑھا رہے تھے اور صحابہ صفیں باندھ کر پیچھے سن رہے تھے۔ کیسا پیارا نظارہ ہوگا۔ اور جنوں نے جب یہ ساری باتیں سنی اور اللہ تعالیٰ نے پورا ایک منظر بنا کر سورۃ الجن کے اندر بیان کر دیا۔ سنو، فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ قل، اے پیارے حبیب کہہ دو، سنا دو، بیان کر دو، اوحی الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، جو وحی کی گئی پڑھ کے سنا دو۔ کیا انہ استمع نفر من الجن، جنوں کے ایک گروہ نے میری آواز سنی، استماع سنی یعنی قرأت قرآن پاک، جنوں کے ایک گروہ نے میری آواز کو سنا، فقالوا، آپس میں کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب قرآن سننا ہے، پڑھنے والا بھی ہے، پیچھے باجماعت کھڑے ہو کر سننے والے بھی ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ اور سارے کے سارے جن جو پورا ٹولہ تھا کھڑے ہو کر سننے لگے۔ پوری 2 رکعتیں جب تک مکمل نہیں ہوئی وہ پیچھے کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ جنہوں نے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلام اور تلاوت قرآن سنی۔ مجھے یہ بتائیے، سورۃ الحشر کی آخری آیات ہے، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اتنی پاور ہے اس قرآن کے اندر۔ اور جب جنہوں نے سنا، جو سرکش ہیں، ابلیس کے کہنے پر چلنے والے، جب قرآن سنا تو ابلیس کو ہی بھول گئے، ابلیس بھول گیا، اس کی بات بھول گئی، اور آگے سے غلط کیا کہنے لگے۔ اگلے الفاظ بھی اللہ نے قرآن میں نقل کیے، فرمایا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ جب قرآن سنا تو سن کر کہتے ہیں یہدی الی الرشد، یہ قرآن تو ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، قرآن ہمیں راہ ہدایت دکھاتا ہے، فآمنا بہ، لہذا ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جتنے آئے تھے سارے کے سارے مومن ہو گئے اور پھر باتیں کرنے لگے، کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب پر کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آئندہ سے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایک رب کی عبادت کریں گے۔ پھر مزید کہنے لگے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہنے لگے ہمارا رب بہت ہی بلند ہے، اس کی بزرگی عظمتیں بڑی بلند ہیں۔ پھر کہا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں، یہ جنوں نے کہا اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں، اس نے کوئی عورت اپنے لیے پسند نہیں کی، ولا ولدا، اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کو سنتے ہی اتنا پکا ایمان ہو گیا کہ اللہ کی صلاح بیان کرنا شروع کر دی۔ اندازہ کریں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے الفاظ کے اندر درد کتنا تھا، اثر کتنا تھا، روحانیت کتنی تھی۔ ذرا سوچا کرو کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے نماز کے دوران ہمارے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے، کتنی بار ہماری آنکھوں سے آنسو چھلتے ہیں، کتنی بار ہماری کیفیتیں بدلتی ہیں نمازوں میں۔ قرآن تو پڑھا ہی جاتا ہے، تو ذرا
ذرا بندہ خود کر توجہ سے سنے تو انشاءاللہ یہ کیفیت بنے گی. تو بہرحال جنہوں نے آپس میں باتیں کی اور پھر مزید کہنے لگے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. یہ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اللہ نے یہ بیان کی کہ ہم جن کہنے لگے کہ ہم آسمان کے کناروں پر بیٹھتے تھے، پہلے آسمان کے کناروں پر بیٹھتے تھے اور آسمان والوں کی باتیں سنتے تھے، لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ جو اب وہاں سننے جائے گا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا اس بندے کو آگ ملتی ہے. اب جو وہاں سننے جائے اس کو آگ کا ایک شعلہ لگتا ہے، درد کی وجہ سے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی اب کوئی نہیں سن سکتا. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون سی بات ہوئی ہے. پھر آگے ساری بات کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر جب قرآن سنا سب کچھ عیاں ہو گیا کہ یہ ساری نسبت ہی میرے مصطفیٰ کی ہے، انہی کا کرم ہے. بلکہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان جمع کرتے، یہ حدیث توجہ سے سنو. نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے درمیان جمع کرتے اور حضرت عبداللہ بن مسعود آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اتلو القرآن علی الجن فمن یذهب معی، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں جا کر قرآن جنوں کو سناؤں. تم میں سے کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ جائے؟ کوئی ہے میرے ساتھ جانے والا کہ میں نے جا کر جنوں کو بیان کرنا ہے قرآن، اور تم میں سے کوئی ہے میرے ساتھ جائے؟ ثم قال الثانیہ، دوسری بار پھر میرے آقا نے کہا سب خاموش ہو گئے. ثم الثالثہ، پھر تیسری بار پھر سرکار نے فرمایا سب خاموش. ثم قال عبداللہ ابن مسعود انا اذهب معك یا رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ. تو نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا. فانطلق حتى جاء الحجون، حجون ایک جگہ کا نام ہے، مدینے سے چلے اور حجون کی جانب جہاں پر حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس کے بالکل قریب ایک جگہ ہے حجون، وہاں پہ سرکار تشریف لے گئے. اور وہاں جب گئے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے سرکار علیہ السلام نے خط علیہ خط، میرے ارد گرد یوں کر کے خط کھینچ لیا، خط، اور فرمایا ادھر ٹھہر جاؤ، اس خط سے آگے نہیں آنا. اگلی بات توجہ سے کہا کہ جب خط کہہ فرمایا لا تجاوز ہو، آگے نہیں آنا. ثم مضى الى الحجون، پھر حضور اس حجون مقام کی طرف چلے گئے. فانحدر علیہ انصار الحجر، پھر کہتے ہیں مجھے آواز آنے لگی، کچھ بجنے کی آواز آنے لگی، جیسے کچھ بج رہا تھا. تو جب آواز آنے لگی تو میں نے غور کیا، ایسے لگتا تھا جیسے کما تفرع النسوة فی ضفوفها، جس طرح عورتیں دف بجاتی ہیں اپنے ہاتھ کے ساتھ، اس طرح کوئی بندہ یا کچھ بندے مل کر دف بجا رہے ہیں. اور میں نے جب غور سے دیکھا تو کوئی مخلوق تھی جو نبی پاک علیہ السلام کے ارد گرد اپنے اپنے انداز میں دف بجا رہے تھے. گویا کہ یوں کہیں کہ میرے مصطفیٰ کے آنے کا استقبال کر رہے تھے. بلکہ اور آسان کر لو تو کہتے ہوں گے مل گئے مل گئے
नबी पाक अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे चले और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं यहाँ तक कि सरकार थोड़ा मज़ीद आगे चले फ़क़ुमतु, मैं खड़ा खड़ा देख रहा था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फ़क़ौमिया इलैया बियदिही अन अजलिस, मुझे इशारा किया अपने हाथ से कि बैठ जाओ। कहते मैं खड़ा खड़ा देख रहा था, रात का वक़्त था, इशा के बाद था, तो मुझे इशारा किया बैठ जाओ। कहते मैं बैठ गया। फ़तलल कुरान, तो फिर सरकार के कुरान पढ़ने की आवाज़ आने लगी, कुरान पढ़ने की आवाज़ आने लगी। मैं यहाँ एक बात करूँ, सूरह रहमान इसके अंदर 31 बार आता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब है तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोनों से मुराद इंसान और जिन। एक दिन मेरे आका सहाबा के सामने सूरह रहमान पढ़ रहे थे, तो सहाबा खामोश होकर बैठे थे। फरमाया सहाबा तुमसे तो तुम्हारे जिन भाई अच्छे हैं, क्योंकि जब मैंने यही सूरत उनके सामने पढ़ी तो वो कह रहे थे या अल्लाह हम तुझे नहीं झुठलाते, हम तुझे नहीं झुठलाते, हम तुझे नहीं झुठलाते। मैंने जितनी बार पढ़ा उन्होंने यही जवाब दिया, हम नहीं झुठलाते। अंदाजा करें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़े गुफ्तगू कैसा होगा और मेरे आका की ज़बान का असर कैसा होगा कि इंसानों के दिल तो क्या कि जहाँ जिन्नों के दिल भी फिर जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिलावत कुरान की, वलसकू बिल अर्ज़ हत्ता मा अराहुम। फरमाया हुजूर थोड़ा आगे चले गए, मुझे फिर दिखाई नहीं दिया कि सरकार कहाँ चले गए। थोड़ी देर गुजर गई, फलम्मा इनफ़तल अलैया, फिर हुजूर वापस आए और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरता अन तअतियनी, अब्दुल्ला तुम भी मेरे साथ आना चाहते हो? आकर पूछा, दिल करता है मैं भी जाऊं? तो कहने लगे ना। जी जी बिल्कुल, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी जाके देखूं वो मखलूक कैसी है। अब अगला जवाब सुने, फरमाया मा काना साबिक़ लका, फरमाया तेरे बस की बात नहीं, उनको देखना ये तेरे बस की बात नहीं, उनकी गुफ्तगू सुनना तेरे बस की बात नहीं, तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाउलाई अल जिन, ये सारे के सारे जिन हैं, अताऊ ये सब आए थे, यस्तमिऊन अल कुरान, ताकि मेरी ज़बान से अल्लाह का कलाम सुने। ये सारे मेरा कुरान सुनने आए थे। तुम वल्लौ इला कौमिहिम, फिर सारे जिन वापस अपनी कौम में चले गए जहाँ से आए थे। मुनज़िरीन, डर सुनाने के लिए कि जो यहाँ से सुने वहाँ जाकर डर सुनाएंगे। फसअलूनी अज़्ज़ादा, और जाते जाते उन्होंने मुझसे 2 सवाल किए। उन्होंने कहा हुजूर हमें ये भी बता दें हमारा खाना क्या होगा, और दूसरा सवाल ये है हमारे जानवरों का खाना क्या होगा। हमारा खाना भी मुहैया कर दे और हमारे जानवरों का खाना भी मुहैया कर दे। आज ही बता जाए कि हमारा आज के बाद खाना क्या है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा खाना आज के बाद हड्डी, अल-आज़म, हड्डी। तुम्हारा खाना क्या है? हड्डी। फरमाया जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ोगे हड्डी को पकड़कर अल्लाह की तरफ से इस पे गोश्त आ जाएगा। ये गज़ा है जिन्हों कहा बिस्मिल्लाह पढ़ोगे हड्डी के ऊपर अल्लाह की तरफ से गोश्त आएगा, यही तुम्हारा खाना है, हड्डी। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा हड्डी के साथ इस्तिंजा न किया करो, ये तुम्हारे जिन भाइयों की खुराक है। तो हड्डी से इस्तिंजा करना मना, इससे इस्तिंजा न किया जाए। फिर दूसरी बात फरमाया तुम्हारे जानवरों का खाना वो है मेंगनी, मेंगनी गोबर, सूखा हुआ गोबर, ये इनके जानवरों का खाना है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेंगनी से गोबर से इस्तिंजा ना किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्नों के जानवरों का खाना है। तो सारी बात है
میرے آقا علیہ السلام کی بات کے اندر بڑا اثر ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر جنوں کا اثر ہو سکتا ہے، کسی کو بھی یہ تنگ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہڈی اور گوبر کے ساتھ انسان استنجا نہ کرے، بلکہ جب بھی کہیں استنجا کرنے جائے تو یوں دعا پڑھ لے جو میرے آقا علیہ السلام نے سکھائی ہے. فرمایا اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کے ساتھ اللہم لگا لے تو بہتر ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے. چار لفظ ہیں سارے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے. تو جو بندہ استنجا سے پہلے ستر کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا جن اس کو اثر نہیں کرے گا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک بات مکمل فرمائی. حضرت اکرمہ کہتے ہیں قالوا اسنا عشر الفا، اور دنیا والوں سنو، کہنے لگے وہ 12,000 جن تھے. کتنے جن تھے؟ 12,000. جو میرے آقا کا قرآن سننے آئے تھے 12,000 کا لشکر تھا. نہ کوئی سپیکر، نہ کوئی تار، نہ کوئی الیکٹرک، نہ کوئی میڈیا، نہ گھر، نہ بات. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان مصطفیٰ میں تاثیر کچھ ایسی رکھی ہے، ہر بندے کو سنائی دیتا ہے. تو 12,000 کے لشکر کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. تو بہرحال یہ قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت بن کر آیا اور جنوں کے لیے بھی ہدایت بن کر آیا. اب جنوں سے بچنے کا طریقہ آیت الکرسی. جنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیت الکرسی. کیونکہ ایک جن نے خود کہا کہ اگر انسان تم نے ہم سے محفوظ رہنا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اس کے اندر اللہ نے اتنی ہیبت رکھی ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. تو یہ پڑھتے رہا کرو صبح بھی شام بھی. پھر اگلی بات، چھوٹے بچے بعض بات ڈر جاتے ہیں یا ان کو نظر لگ جاتی ہے، بعض بات کسی کو اسے ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہیں نکالنا چاہیے. کیونکہ احادیث کا خلاصہ یہ ہے ایسی مخلوق اللہ ظاہر کر دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اسی لیے اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالا کریں جب سورج غروب ہو جائے. اور دوسری بات، اگر بچہ تنگ کرے سورہ فلق اور سورہ ناس 2 سورتیں پڑھ کر دم کر دو، انشاءاللہ ساری نظر دور ہو جائے گی. سورہ فلق اور سورہ ناس یہ میرے آقا علیہ السلام حضرات حسنین کریمین کو اسی کو پڑھ کر دم بھی کیا کرتے تھے. میرے آقا خود دم کیا کرتے تھے. تو دم کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی مبارک سنت بھی ہے. اپنے نواسوں تو نواسوں کو دم کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام. تو بہرحال یہ 2 سورتیں بڑی لاجواب ہے. سوتے وقت انسان ان 2 سورتوں کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کر کے سو جاتا ہے. ہر طرح کی بری مخلوق سے حفاظت ہو جائے گی. تو مجھے بتائیے قرآن کے اندر کتنی روحانیت، ہر طرح کی رہنمائی. کوئی رہنمائی دینے والا تو ہو. انسان کا جینا قرآن میں ہے، حفاظت قرآن میں ہے، ہدایت قرآن میں ہے. اس کے اندر دل کا سکون بھی ہے. پھر آج سے دعویٰ کیجیے اور ارادہ کیجیے صبح بھی قرآن پڑھا کریں گے اور آئندہ سے شام بھی تلاوت قرآن کیا کریں گے. زور سے کہیے کہ انشاءاللہ. ہر چیز مٹ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، کچھ نہیں رہنا. باقی رہے گا تو دین مصطفیٰ. سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنو، کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ
سے پہلے، صوفی کی طرف جانے سے پہلے بہت بڑے عالم دین تھے، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن و حدیث کا ترجمہ مفہوم سننا ہو وہ کفایت اللہ کافی کے کلام کو سن لے، بالکل قرآن و حدیث کا عین سرچشمہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جسم پر خاکی کفن، دو کپڑے، تین کر لو، کئیوں کو تو ایک ہی نصیب ہوتا ہے، جیسے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا چھوٹا کپڑا تھا، اگر سر کو ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر حکم یہ دیا گیا کہ سر کو ڈھانپ دو باقی آپ کے قدمین شریفین پہ گھاس رکھ دو۔ اور امیر حمزہ وہ ہیں جن کی 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، اس لیے آپ کو کہا گیا سید الشہداء، اور شہید دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، مرتا نہیں۔ اور میرے امام حسین بھی شہید ہے، امام حسن بھی شہید ہے، وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عارضی اور قبر کی زندگی ہمیشہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں ٹھہرانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔